السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم اسلام سے روز بروز پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسلام سے روز بروز بیگانے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم زمانہ جاہلیت کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو حالانکہ ہمارے لیے ایسے مسائل کا سمجھنا بے حد ضروری ہے جس کے ذریعے حلال اور حرام میں تمیز کی جا سکے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ زہار بھی ہے۔ تو زہار کیا ہے؟ کہ کوئی شادی شدہ شخص غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہو، یا میری بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو، یا میری پھپھی کی طرح مجھ پر حرام ہو، یا کہ میری رضائی ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بڑے طاقتور تھے اور شدید غصے والے تھے، انہوں نے رات کے وقت اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا، تو ان کی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید غصے میں آ کر یہ الفاظ کہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہو۔ تو جب ان کا غصہ ختم ہوا تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے اس قول پر نادم ہوئے، تو اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ سے کہنے لگے کہ تم مجھ پر حرام ہو چکی ہو۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ نے کہا کہ اس میں طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت اوس بن صامت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھی، خوشحال تھی، مالدار تھی، میرے رشتہ دار یعنی کہ میرے والدین تھے، تو اس وقت حضرت اوس بن صامت نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ تو اب میں بڑھاپے میں آ گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے پاس مال بھی نہیں رہا اور میری جوانی برباد ہو گئی اور میرے والدین بھی نہیں رہے۔ تو اب حضرت اوس بن صامت نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ تو یا رسول اللہ، اب بتائیے میں کیا کروں؟ کیا اب حضرت اوس بن صامت اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہیں؟ کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم دونوں پھر جمع ہو جائیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میرے خامد نے اوس بن صامت نے یہ طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے فکر و فاقہ کی اور اپنی پریشانی کی شکایت کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر بچے اوس بن صامت کے پاس رہیں گے تو وہ انہیں سنبھال نہیں سکیں گے، اور اگر میرے پاس رہیں گے تو وہ بھوک سے نڈھال ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پھر اللہ سے شکایت کرتی ہوں۔ پھر حضرت خولہ بن ثعلبہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر میرے لیے کشادگی نازل فرما دے۔ تو بار بار یہ الفاظ کہتی رہی۔ تو
اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے 28ویں سپارے کی سورہ مجادلہ کی پہلی 4 آیات کریمہ نازل ہوئی، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے متعلق بحث اور تکرار کر رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر دوسری آیات کریمہ میں الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہو، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جائیں گی، بلکہ ان کی حقیقی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح تیسری آیات کریمہ میں اور چوتھی آیات کریمہ میں کفارے کا حکم نازل کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خامد اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو حضرت صاحب اسلام نے یہ آیات کریمہ پڑھ کر سنائی، اور زمانہ جہلیت میں جو زہار کو طلاق قرار دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہاری حقیقی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے انہیں بلا کر ارشاد فرمایا کہ اب تم ایک غلام آزاد کرو۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میرے پاس نہ کوئی غلام ہے، تو میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ حضرت اسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھو۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑھاپے میں ہوں اور اتنا کمزور ہوں کہ اگر دن میں 2 مرتبہ کھانا نہ کھا لوں تو میری بصارت زائل ہو جاتی ہے، یعنی کہ میری نظر کمزور ہو جاتی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت اسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو پھر حضرت اسلام کی بارگاہ اقدس میں کسی نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا، تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم یہ لے جاؤ، اور ان کے خامد سے کہا کہ اسے 60 مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، زمانہ جہلیت میں زہار کو طلاق قرار دیا جاتا تھا، لیکن اسلام اتنی عزت اور احترام والا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زہار کا پہلا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے زہار کو، اس مسئلے کو منسوخ قرار دے دیا۔ اب اسلام میں اگر کوئی شخص غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہ الفاظ کہنے کی بنا پر اس پر کفارہ واجب قرار دے دیا گیا، تاکہ جو اس نے بیہودہ کلام کیا ہے اس کے بدلے میں یہ کفارہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ اگر تم اپنی بیویوں سے جمع کرنا چاہو یا انہیں چھونا چاہو تو اس وقت تک چھو نہیں سکتے، اس وقت تک جمع نہیں کر سکتے جب تک کہ تم کفارہ ادا نہ کر لو۔ تو کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے، جس میں نہ تو رمضان کے روزے آئیں، نہ وہ 5 روزے آئیں جو اسلام میں حرام ہے، یعنی کہ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، یعنی کہ یہ 5 روزے اسلام میں حرام ہیں، 5 دن روزے رکھنا۔ تو وہ روزے اگر روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ وہ بہت بڑھاپے میں ہے یا بیمار ہے، اب وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو اس طرح کھانا کھلائے کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے، شام کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر ان کو
صبح کے وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جن کو شام کو کھانا کھلایا انہی کو صبح کے ٹائم کھانا کھلائے۔ اگر صبح کے ٹائم کسی اور کو کھلا دیا تو اس کا کفارہ ادا نہ ہوا۔ اب 60 مسکینوں کو اور کھانا کھلائے، یا تو پہلوں کو کھلائے جن کو شام کے وقت کھلایا تھا، یا ان کو کھلائے جن کو صبح کے وقت کھلایا تھا، اور ان میں کوئی نابالغ بچہ بھی نہ ہو۔ تو اگر کسی ایک شخص کو 60 دن گھر بلا کر 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا تو یہ اس کا کفارے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس نے کسی ایک شخص کو 60 مسکینوں کا کھانا دے دیا یا صدقہ فطر کے مطابق اس کو قیمت دے دی تو اب بھی اس کا کفارہ ادا نہ ہوا، وہ صرف ایک بندے کو گیا، اب 59 بندوں کو اور کھانا کھلائے یا صدقہ فطر کے مطابق انہیں اس کی رقم ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 60 مسکینوں کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مسائل ہمارے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو بندہ اپنی بیوی کو غصے میں آ کر یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہو، تو طلاق قرار دے دی جاتی تھی، طلاق واقعہ ہو جاتی تھی۔ تو اب اسلام نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، لہٰذا ایسے الفاظ کہنے سے اس کی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں ہوتی، نہ وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو البتہ کہ وہ اس پر اگر اس نے اس کے ساتھ جماع کرنا یا اسے چھونا تو اس سے پہلے یہ کفارہ ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔